الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے پیارے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ہاروت اور ماروت فرشتہ کے بارے میں۔ تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہاروت و ماروت یہ دو فرشتے تھے زمین پر انسان کی شکل میں۔ ان کا یہ قصہ انتہائی عبرتناک اور نصیحت سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں دو فرشتوں کا ذکر ہے، ہاروت و ماروت۔ یہ دونوں فرشتے تھے جو شہر بابل میں بصورت انسان رہتے تھے۔ وہ علم سحر سے واقف تھے۔ جو کوئی سحر سیکھنے کا طلب ان کے پاس جاتا اول تو وہ اس کو منع کرتے تھے۔ اس میں ایمان جانے کا خطرہ ہے، اس پر بھی اگر وہ باز نہ آتا تو اس کو سکھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے بندوں کی آزمائش منظور تھی، جیسا کہ خوبصورت انسانی شکل میں فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو آزمایا تھا۔ صاحب تفسیر حقانی لکھتے ہیں، ہاروت و ماروت شہر بابل میں دو شخص تھے جن کو ان کے عجائب افعال اور نیک چلن کی وجہ سے ان کے لوگ فرشتہ کہتے تھے۔ ان کا یہ لقب مشہور ہو گیا تھا۔ یہ دو شخص اس فن سے واقف تھے مگر ان کو برا سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جو شخص ان کے پاس سیکھنے آتا تھا یہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی خدا نے یہ علم ہم کو تمہاری آزمائش کے لیے دیا ہے، اس کو نہ سیکھو ورنہ ایمان جاتا رہے گا، ورنہ ایمان جاتا رہے گا۔ دنیا میں جن چند عوامل کو ایک فتنہ قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک عورت بھی ہے۔ ان فرشتوں کی آزمائش بھی ایک عورت کے ہاتھ ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے، مسند احمد اور تفسیر نعیمی وغیرہ کے بعض روایات میں بیان کرتی ہیں، آدم پر اعتراض کیا کہ یہ نہایت بدکار ہیں، ان کی جگہ ہمیں زمین پر حکم دی جائے۔ اس پر رب کریم نے انہیں کہا کہ انسانوں کو غصے اور شہوت کو جو کمزوریاں دی گئی ہیں وہ تمہیں دی جائیں تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتے کہنے لگے کہ ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ فرشتوں کے اس جماعت کے دو اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن کر انہیں یہ انسانی کمزوریاں دی جائیں، زمین پر اتار دیا جائے۔ یوں ہاروت و ماروت کو شہر بابل میں اتار دیا گیا۔ بابل کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے جادو سیکھنے کی خواہش کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو خبردار کر دیتے ہیں کہ جادو بڑا گناہ ہے اور سیکھ کر تم جہنم میں جاؤ گے۔ جو لوگ پھر بھی اصرار کرتے ہیں یہ انہیں سکھا دیتے ہیں۔ رات کو اس عظم پر یہ دونوں آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ قسمت ان کی بری تھی کہ ان کو ایک پری پیکر زارا نامی مل گئی کہ حسن اس کا بے مثال تھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے۔ زارا نے ان سے اس عظم کو سیکھنے کے مطمئن تھی مگر یہ دونوں فرشتے اس سے انکاری تھے، لیکن زارا کے حسن نے ان پر جادو کر رکھا تھا اور کسی بھی قیمت میں اسے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان سے مطالبہ کی کہ تم شرک کرو تو میں تمہاری ہوں۔ ہاروت و ماروت جانتے تھے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب زہرا نے شرط پیش کی کہ ایک بچہ قتل کرو تو مجھ پر تمہیں اختیار ہے۔ ہاروت و ماروت انکار ہوئے۔ بے گناہ کو مارنا بڑا جرم ہے۔ آخر زہرا شراب لے کر آئی اور کہا یہ پی لو تو پھر جو کہو گے ویسا کروں گے۔ ہاروت و ماروت نے سوچا کہ شراب پینا تو بڑا گناہ نہیں ہے، پی گئے، ہوش سے بیگانے ہوئے۔ زہرا نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کرایا اور بچہ بھی قتل کروا دیا۔ جب انہوں نے ہوش آیا تو وہ کہنے لگے کہ تم نے جن دو کاموں کو کرنے سے انکار کیا تھا، نشے میں مت ہوش ہونے کے بعد تم نے اس میں سے ایک کام کو بھی نہ چھوڑا۔ پھر انہیں ان گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا و آخرت کے عذاب میں اختیار دیا۔ انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا۔ تفسیر نعیمی میں بچے کی جگہ شوہر قتل کروانے کا ذکر ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہاروت و ماروت دونوں اس میں عظم جانتے تھے۔ اس میں عظم پڑھ کر وہ ہر رات آسمان پر چلے جاتے تھے۔ زہرا نے ان کے نشے کے حالت میں اس میں عظم سیکھ لیا اور جب ہاروت و ماروت حواس میں واپس آئے تو انہیں یہ بھول چکا تھا کہ اور زہرا اس میں عظم پڑھ کر آسمان میں چلی گئی تھی، جہاں رب کریم نے اس کی روح کو زہرا ستارے سے متصل کر دیا۔ تفسیر نعیمی میں لکھا جاتا ہے ہاروت و ماروت کو بدور سزائے زنجیروں سے جکڑ کر چاہ بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس کنویں میں آگ بھڑکا کے فرشتے میں ہر وقت ان کو کوڑے مارتے تھے۔ بہر نکلی ہوئی ہیں اور یہ قصہ
سن بحقی مثلا امام احمد اور دیگر کتب احادیث میں یہ اسناد صحیح مروی ہے، ہاروت و ماروت کے حشر سے عبرت پکڑ کر باقی فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والے خطا کار انسانوں میں پر بجائے لعن تان کرنے کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگے۔ تو صاحب یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ مرد کیا چیز ہے۔ عورت کے حسن کی تپش سے تو بڑے بڑے نیکوکار فرشتے بہک جاتے ہیں، تو ہم انسان کیا چیز ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو اس عمل پر عمل کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگ بھی گناہ سے بچ سکیں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔